أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، نماز کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے 3 اہم مسائل پر بات کرنی ہے. ان میں سے 2 پر گفتگو ہماری ہو چکی ہے، اور آج باذن اللہ تعالی کیا عورت اور مرد کی کیفیت نماز میں فرق ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. خصوصاً یہ مسئلہ ہمارے ہند و پاک میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور سنت کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خواتین کو فرق بتلایا ہے نماز کی کیفیت میں، اور صحابہ اکرام کی عورتیں صحابیات رضی اللہ عنہن کس طرح نماز پڑھا کرتی تھی. انشاءاللہ ساری تفاصیل آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آئیے سب سے پہلے میں اس آیت کا ترجمہ پیش کروں. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تحقیق تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو. یہ آیت سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمان مرد و عورت کو بتایا ہے کہ دنیا میں بطور عبادت جو بھی عمل کرنا ہو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا خیال رکھو. دیکھیے، نماز تمام اعمال میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے. اسے دین کا ایک اہم ستون قرار دیا گیا ہے. جس طرح دوسرے اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، ویسے ہی نماز پڑھنے کی حیت، کیفیت اور کمیت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ سمجھنا چاہیے. یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرد و عورت سارے کے سارے لوگ مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے. آپ نے سبوں کو اخلاص کے ساتھ اتباع سنت پر اکسایا اور اسے اعمال کی قبولیت کی ایک اہم ترین شرط بتائی ہے. جیسا کہ خود اللہ نے فرما دیا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور ان دونوں سے آگے نکل کر اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. یہ آیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 33 نمبر آیت. دیکھیے، نماز کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے کتنا زور دیا ہے کیفیت نماز پر. ایک مرتبہ ممبر پر، آپ جانتے ہیں ممبر، ایک مرتبہ ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھایا. قیام اور رکوع ممبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا:
یا ایھا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، اے لوگوں میں نے ایسا اس لیے کیا، کیسے؟ ممبر پر نماز پڑھنا، یہ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ تم لوگ میری نماز کے طریقے سیکھ لو اور میری اقتداء کرو۔ صحیح بخاری دیکھیے کتاب الجمع باب الخطبۃ علی المنبر، اور مسلم دیکھیے کتاب المساجد باب جواز الخطوۃ والخطبتین فی الصلاۃ، باب جواز الخطوہ والخطبتین فی الصلاۃ۔ یہ حدیث آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ نیز اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مرد و عورت کو اپنی اقتداء لازم قرار دیتے ہوئے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز ویسے ہی پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان باب الاذان للمسافر، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز محمدی سیکھیں، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں اور اس کے مطابق نماز پڑھیں۔ یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھ کر صحابہ کرام و صحابیات اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سبوں نے نماز کی ادائیگی اس طریقے پر کی جیسا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں بتائی کہ ایسے عورت نماز پڑھے گی اور ویسے مرد نماز پڑھیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے کے سارے لوگ مسجد میں ہی نماز جا کر ادا کیا کرتے تھے، بلکہ دونوں مذکورہ احادیث یہ بتلاتی ہے کہ جو طریقہ نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی طریقہ اس امت کے مرد و عورت سب کا ہے۔ پھر قرآن کریم پر بھی غور کیجئے، جہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے وہاں پر کوئی تفریق نہ بتائی کہ مرد اس طرح پڑھیں اور عورتیں اس طرح پڑھیں۔ اس بنا پر اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے ابراہیم نخعی تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، آپ جانتے ہوں گے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حماد ہیں، اور حماد کے استاذ کون ہیں؟ ابراہیم نخعی۔ یہ فرماتے ہیں تفعل المرأة فی الصلاۃ کما یفعل الرجل۔ دیکھیے یہ لوگ کہاں گئے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ اس امت کو بتلا دینا چاہتے ہیں کہ عورتیں نماز میں وہی کام کرے گی جیسا کہ مرد کیا کرتے ہیں، اور جا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابن ابی شیبہ دیکھیے صحیح سند کے ساتھ، اور صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علامہ البانی کی ہے اس کے خاتمے میں انہوں نے اس روایت کو پیش کیا ہے۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تاریخ صغیر میں ابن ابی شیبہ نے بھی بسند صحیح فرمایا کانت ام الدرداء رضی اللہ عنہا تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل، ام درداء رضی اللہ عنہا نماز میں ویسے ہی بیٹھا کرتی تھیں جس طرح مرد بیٹھتے ہیں۔ آپ جا کر ابن ابی شیبہ میں دیکھ لیجئے، اور تاریخ صغیر امام بخاری کی ہے وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ام درداء فقیہ صحابیہ تھیں، نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔ آپ جا کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دیکھیے خاتمے کے اندر جو علامہ البانی کی ہے، اور ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2785، آپ وہاں جا کر مراجعہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس حقیقت کی تائید ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ خود فرماتے ہیں تقعد المرأة فی الصلاۃ کما یباع الرجل، جس طرح مرد بیٹھتے ہیں تشہد کے اندر اسی طرح کون بیٹھیں گی؟ عورتیں بھی بیٹھیں گی۔ آپ جا کر ابن ابی شیبہ اٹھائیے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442 حدیث نمبر 2788۔ دیکھیے مرد و عورت دونوں کے لیے اسلام نے موڑھے یا کان تک ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ صحیح احادیث سے یہی ثابت ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں تفریق نہیں پیش کی گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات، اسی طرح صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم، تابعین و تابعیات اور بعد کے لوگ عمل کرتے رہے، جیسا کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے نقل کیا، اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ موڑھوں تک اٹھاتے تھے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کتاب الاذان باب الی این یرفع یدیہ، اس حدیث یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صحیح بخاری کے شارح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم يرد ما يدل على التفرقة في الرجل بين الرجل والمرأة وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سنت میں مرد و عورت کے ہاتھ اٹھانے میں کوئی تفریق وارد نہیں ہے، سوائے حنفیہ سے وارد ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے کہ مرد کانوں تک اٹھائیں گے اور عورتیں کندھوں تک، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ یہ پردے کے زیادہ قریب ہے، جبکہ اس پر کوئی دلیل وارد نہیں۔ دیکھیے اس طریقے سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر لکھتے ہیں وَعْلَمْ
أن هذه السنة تشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على التفرقة أو على الفرق بينها فيها وكذلك لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ رفع الیدین ایسی سنت ہے جو مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے، اس کی بابت دونوں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی صراحت منقول نہیں۔ حنفیہ سے مروی ہے کہ مرد ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور عورتیں کندھوں تک، اس لیے کہ پردے کی زیادہ مناسب ہے۔ حنفیہ کے اس مذہب کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ ان کی کتاب جا کے دیکھیے، نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198، باب رفع الیدین و بیان صفته و مواضعه، وہاں جا کر آپ اس بات کا مراجعہ کر سکتے ہیں۔ غرضے کے سارے مرد و عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تم لوگ نماز پڑھو۔ اس میں عورت اور مرد سب کے سب داخل ہیں۔ پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں موڑوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اور مرد کانوں تک، اسی طرح مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورتیں سینے پر وغیرہ، یہ دین میں مداخلت ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ آپ کا یہ عمل مرد و عورت سب کے لیے برابر ہے اور تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے ابن خزیمہ حدیث نمبر 479، اور ابن خزیمہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے قبیصہ بن حلب طائی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حلب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے اور اسے ابن عبد البر اور علامہ عظیم آبادی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور علامہ البانی نے بھی شواہد کے بنا پر صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ساری روایات ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ تو یہی حکم اس امت کے سارے مرد و زن کا ہوگا۔ جو لوگ تفریق کرتے ہیں وہ ایک بھی ثابت و صحیح روایات قیامت تک نہ لا سکیں گے، قیامت تک نہ لا سکیں گے۔ علماء و محدثین نے جن روایات کو ٹیکنیکل خرابیوں کے سبب ناقابل عمل قرار دیا ہے یا پھر وہ مبہم ہیں، ایسی روایات احناف نہ پیش کریں اور آخرت کی فکر کریں، وہاں سب کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پر کھڑا نہیں کرتی۔ لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ یہ پردے کے خلاف واضح ہو کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، لا یفترش احدکم ذراعیہ افتراش الکلب، تم میں سے کوئی، یہ آپ نے یہ نہ کہا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، تم میں سے کوئی اپنا دونوں ہاتھ نہ پھیلائے کتے کے پھیلانے کی طرح، کتے کے بچھانے کی طرح۔ یہ روایت بخاری کے اندر کتاب الاذان باب لا یفترش ذراعیہ فی السجود اور مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ باب الاعتدال فی السجود کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ نمازی مرد ہو یا عورت کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر دونوں کہنیاں بازو زمین سے اٹھا کر رکھنا چاہیے، نیز پیٹ بھی اپنے رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو۔ میری معزز مسلمان بہنوں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، فرمان کے مطابق نمازیں ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں و عورتوں سب کو یکساں فرماتے ہیں، سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنی دونوں کہنیاں بلند کریں، جیسا کہ بخاری کتاب الاذان میں یہ حدیث موجود ہے۔ بعض لوگ یہ فضول عذر پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سجدہ کرنے سے عورتوں کی چھاتی زمین سے بلند ہو جاتی ہے، جو کہ بے پردگی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے اوڑھنی کو لازم قرار دیا ہے اور یہ اوڑھنی دوران سجدہ بھی پردے کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر آج کی کوئی خاتون صحابیات رضی اللہ عنہن کی غیرت اور شرم و حیا کو نہیں پہنچ سکتی جب انہوں نے ہمیشہ طریقہ رسول کے مطابق نماز ادا کی، تو آج کی خواتین کو بھی چاہیے کہ انہی کی راہ اختیار کریں۔ دیکھیے احناف کا یہ کہنا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عورتوں کا سینوں کو زمین سے اونچا رکھنا سنت ہے اور ثابت ہے، یہ بے پردگی ہے، تو میں کہوں گا کہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا جواب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ انہوں نے اس طرح کیوں کیا؟ پھر ان کا عقلی گھوڑا دوڑانا کہ وہ بے پردگی ہے، تو انہیں چاہیے کہ عورتوں سے وضو ساقط کر دیں، چونکہ اس میں عورتیں چہرہ کھولتی ہیں، اپنے ہاتھ اور بال کھول کر سر کا مسح کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، اور پاؤں دھوتی ہیں، تو ایسا ان کے کہنے کے مطابق اس میں بھی بے پردگی ہے۔ انہیں چاہیے کہ عورتوں سے وضو کو معاف کر دیں۔ اگر پردے کی بات ہے اور اس میں بے پردگی ہے
تو ظاہر سی بات اس سے زیادہ بے پردگی تو بال کھولنے میں ہے اور ہاتھ وغیرہ کھولنے کے اندر ہے، تو احناف کو چاہیے کہ ان سے وضو کو ساقط کر دیں۔ کیا وہ ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ نہیں حکم دے سکتے۔ نیز ان کو چاہیے کہ قیام کو بھی ساقط کر دیں، قیام کو بھی ساقط کر دیں، چونکہ چہرہ کھلا ہوتا ہے قیام کی حالت میں اور کھڑی ہوتی ہیں تو پورا جسم نظر آتا ہے، اس طریقے سے وہ ہاتھ اٹھانے کو بھی معاف کر دیں، ہاتھ اٹھانے کو بھی، چونکہ تھوڑا ہی ذرا فرق ہے، انہوں نے کہا کندھوں تک اٹھائے اور بعض روایت کے مطابق جو ہے کندھے اور کان دونوں تک اٹھا سکتی ہیں، تو بہرحال یہاں تک اٹھائے یا کانوں تک اٹھائے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مسئلہ خطرناک نہیں ہے دونوں میں، اسی لیے ان کو چاہیے کہ پردہ ہی اختیار کروانا ہے تو ہاتھ اٹھانے کو ہی ساقط کر دیں، اس میں زیادہ پردہ ہے۔ اور جب وہ رکوع کرتی ہیں تو ان کی سمجھ کے مطابق اس میں بھی بے پردگی ہے۔ جب عورتیں رکوع کریں گی تو ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے کا حصہ جو ہے ایک عجیب کیفیت میں ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو ان کے کہنے کے مطابق یہ بھی بے پردگی ہے، اور انہیں چاہیے کہ جب رکوع ختم، قیام ختم، تو باقی کیا رہ گیا، نمازی معاف کر دے اس کے بعد۔ ظاہر سی بات یہ عقلی طور پر گھوڑے دوڑانا سنت کے مطابق، سنت کی مخالفت کرتے ہوئے یہ مناسب نہیں، اور اس طریقے سے پوری نمازی نقل و حرکت ہے اور ساتھ ساتھ اٹھنا اور جھکنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ کر کے نمازی ان سے ساقط کر دیں، کہاں پریشانی میں بے پردگی میں پڑیں گی۔ اسی لیے احناف کو چاہیے کہ ایسے معاملات اور مسائل پر غور کریں۔ دیکھیے انہیں پھر یہ سمجھ کر بھی فتویٰ دینا چاہیے کہ ان کی نماز گھر میں افضل ہے، گھر میں ان کی نماز افضل ہے یا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر میں اکیلی یا عورتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گی تو وہاں کوئی مرد نہیں ہے، تو اس میں بے پردگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا احناف اپنی عورتوں کو سڑکوں اور پلے گراؤنڈ میں نماز پڑھاتے ہیں؟ وہاں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ بے پردگی ہے، لیکن جب بیچاری گھر میں ادا کرتی ہیں اور وہاں پر کوئی مرد نہیں ہوتا اور گھر میں بھی ایک کنارے میں ادا کرتی ہیں، تو اس میں بے پردگی اور پردے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، چونکہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا ہے، اور اگر مرد ہے بھی تو گھر کے محرم رشتہ دار ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے یا اس کا شوہر ہوتا ہے، لہذا اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں۔ اور اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہیں تو مسجد میں ماشاءاللہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی ہے اور سپریٹ ہوتی ہے جو مردوں سے بالکل پیچھے ہوتی ہے، تو اس میں وہاں بھی نماز ادا کرنے میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو جب خواتین گھر میں اکیلی اور چھپ کر نماز پڑھیں گی اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھیں گی تو بے پردگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر وہ ذرا سا عقل کا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ سارے مسائل اس امت کے حل ہو جائیں گے۔ جی ہاں، وہ علماء اور محدثین جن کی نظر کتاب و سنت پر ہوتی ہے وہ سب کے سب یہ فتویٰ دے چکے کہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مرد و عورت کی کیفیت نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان میں سر فہرست مشہور محدث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی کے اندر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتح کے اندر فتح الباری میں، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوطار میں، عالم اسلام کے نامور عالم علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کے اندر، سعودی عرب کے مشہور عالم دین محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشرح الممتع کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 217 انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اور مسائل اور دلائل سے یہ واضح کر دیا ہے کہ عورت اور مرد کی کیفیت نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بالکل غلط ثابت کیا ہے جو لوگ نماز میں تفریق کرتے ہیں، اور انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ پردے کے زیادہ مناسب ہے تو انہوں نے اس بات کی توجیہ پیش کی ہے جب وہ گھر میں پڑھتی ہیں تو گھر میں بے پردگی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ تفصیل جا کر وہاں مراجعہ کر لیجئے۔ اور ان سب سے قبل رئیس المحدثین و امام الفقہاء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الصغیر کے اندر جب انہوں نے اشارتاً کہہ دیا کہ ام دردہ رضی اللہ عنہا نماز میں مرد کی طرح بیٹھتی تھی جبکہ وہ فقیہ تھی، گویا کہ انہوں نے یہ اشارہ دے دیا ہے جب بیٹھنے میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ روایت پیش کر کے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس بات کو بالکل واضح کا شمس کر دیا ہے کہ عورت اور مرد کی کیفیت نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح باقی محدثین نے بھی تفریق نہیں کی۔ اگر محدثین یہ فتویٰ دیتے تو ان کے فتاوے موجود ہوتے اور پھر تفریق پر دلائل بھی موجود ہوتے۔ آپ جائیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، موطأ امام مالک، مسند احمد اور ابن خزیمہ، دارمی اور دارقطنی وغیرہ میں ایک ایسی روایت بھی موجود نہیں ہے، اور اگر موجود ہوتی تو انشاءاللہ ہمیں ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر روایت صحیح سند سے ثابت ہو تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہے اور ہم سارے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے
کہ بنیادی طور پر ذہن میں رکھ لیجئے کہ شریعت کے سارے احکام مرد و عورت کے لیے برابر ہیں. جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس امت کے مرد و عورت سب کے لیے ہے. اس امت کے مرد و عورت سب کے لیے ہے. ہاں جس میں تخصیص خصوصیت کی کوئی دلیل موجود ہو اور ثابت دلیل ہو تو انشاءاللہ یہ الگ سی بات ہے, ہم اسے ماننے کو تیار ہیں. مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے. کیا قرآن میں آپ نے کہیں سنا ہے کہ یہ حکم عورت کے لیے ہے یا یہ حکم مردوں کے لیے ہے؟ اللہ نے سب کو مخاطب کیا. اسی طرح روزہ ہے, اللہ رب العالمین نے سب کو مخاطب کیا اور مرد و عورت کی کوئی تخصیص موجود نہیں. اسی طرح حج ہے, اللہ رب العالمین نے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ حج کرو. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے. اس لیے کہ سارے احکام شریعت کے مرد و عورت سب کے لیے ہے. ہاں جہاں پر تخصیص کی کوئی دلیل موجود ہوتی ہے کہ بھائی یہ مرد کے لیے ہے تو یہ مرد کے لیے خاص ہے, یہ حکم عورت کے لیے ہے تو یہ حکم عورت کے لیے خاص ہے, ورنہ جہاں پر تخصیص کی کوئی دلیل موجود نہ ہو وہاں پر یہ حکم سب کے لیے ہے. اور یاد رکھیے بہت سارے احکام اسلام میں ایسے بھی ہیں جو خاص عورتوں کے لیے وارد ہوئے ہیں لیکن وہ مردوں کو بھی مردوں کو بھی شامل ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء, سورہ نور آیت نمبر 4. اس میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے حکم دیا ہے کہ جو لوگ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں کوڑا لگاؤ, انہیں 80 کوڑا لگاؤ. تو یہ آیت ہے عورتوں کے لیے. کیا یہ آیت مردوں کے لیے نہیں ہے؟ مردوں کے لیے بھی ہے. تو بہت سارے احکام ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے آئے ہیں, مردوں کو بھی شامل ہیں, اور بہت سارے جو مطلق ہیں وہ سب کو شامل ہے. اسی طریقے سے دیکھیے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے, چور کا ہاتھ کاٹنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا ہے یہ مرد و عورت سب کے لیے ہے. اس بنا پر بخاری کی وہ حدیث کہ اگر میری بیٹی, بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا ہر حکم مرد و عورت سب کے لیے ہے. ہاں اگر تخصیص کی کوئی دلیل موجود ہے تو انشاءاللہ ماننے کو تیار ہیں اور ثابت بھی کرتے ہیں. چلیے ہاں نماز کے دیگر بعض مسائل ہیں جس میں تخصیص نسواں کی ثابت دلیل موجود ہے, ان کو ہم ماننے کو تیار ہیں اور آمنا صدقنا کہتے ہوئے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں. لیکن چونکہ کیفیت نماز میں کوئی فرق نہیں لہذا ہم اس میں فرق نہیں کریں گے. تفریق کی مثال دیکھیے, اگر امام سے سہو ہو جائے تو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پشت پر ماریں, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پشت پر ماریں. تو چونکہ یہ حدیث صحیح ہے لہذا ہم مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو ابو ہریرہ نے نقل کیا ہے, بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. تو تسبیح مردوں کے لیے کیا سبحان اللہ کہہ کر وہ امام کو متنبہ کریں گے, اور عورتوں کے لیے تصفیق ہے, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پشت پر مار کر امام کو آگاہ کریں گے. یہ حدیث ثابت ہے, ہم نے مان لیا. چلیے دوسری چیز پردے کا مسئلہ ہے. عورتوں کے لیے نماز میں سر ڈھانپنا ضروری ہے اوڑھنی کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار, اللہ رب العالمین بالغہ عورت کی نماز کو بغیر دوپٹے اور اوڑھنی کے قبول نہیں فرماتا. یہ حدیث ابو داؤد میں حدیث صحیح ہے, ہم نے تسلیم کر لیا کہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہے, لیکن مرد کی نماز بغیر سر ڈھکے ہوئے ہو جاتی ہے, جیسا کہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. اتنی سختی نہ کی جائے, لوگ سختی کرتے ہیں, ٹوپی رکھتے ہیں مسجد کے اندر اور کہتے ہیں کہ نبی کی سنت. تو نبی کی سنت تو ہر وقت میں ہے کہ سر ڈھکا رہے. نبی کی سنت تو یہ ہے کہ امامہ بھی استعمال کیجیے, آپ ٹوپی کے لیے کیوں جھگڑتے ہیں؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی لیے احناف کو چاہیے کہ اس مسئلے پر غور کریں اور مراجعہ کر لیں, ابھی بھی وقت ہے, ورنہ قیامت قائم ہو جائے گی تو مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے گھر کا نہیں, یہ معاملہ دین اسلام کا ہے. آئیے تفریق کی تیسری دلیل بعض مسائل میں جو فرق ثابت ہے مرد و عورت میں وہ یہ ہے کہ عورتیں عورتوں کی امامت کرائیں تو وسط میں کھڑی ہوں گی, اسی صف میں درمیان میں کھڑی ہوں گی, آگے بڑھ کر مردوں کی طرح کھڑے نہیں ہوں گی. عائشہ رضی اللہ عنہا جب امامت کراتی تھی وقامت بینہن فی صلاۃ مکتوبہ, تو عائشہ رضی اللہ عنہا درمیان میں کھڑی ہوتی تھی. یہ روایت مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے, اس کی سند صحیح ہے اور آثار السنن بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی امامت کا واقعہ بھی ہے کہ نماز عصر میں انہوں نے امامت کرائی تو درمیان میں کھڑی ہوئی, اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے. اسی طرح صفوان فرماتے ہیں ان من السنہ ان تصلی المرأة بالنساء تقوم وسطهن,
یہ کتاب العلوم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ سنت میں یہ بات داخل ہے کہ عورتیں جب عورتوں کی امامت کرائیں گی تو کہاں کھڑی ہوں گی؟ وسط میں کھڑی ہوں گی، درمیان میں کھڑی ہوں گی۔ دیکھیے نماز کے بعض مسائل میں تفریق کی دلیل موجود ہے۔ خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، مردوں کا مسجد میں جا کر ادا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بادیوں کو اللہ کے مسجد سے نہ روکو، وبیوتہن خیر لہن، اور ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ گھر میں ادا کریں، لیکن مسجد جا کر ادا کرتی ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو واجب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جائیں، ان کے لیے بہتر گھر ہی ہے، لیکن مردوں کے لیے واجب جو ہے مسجد میں جا کر ادا کرنا ہے۔ پانچواں تفریق کا جو مسئلہ ہے، نماز کے بعض مسائل میں عورتوں کی صف بندی آخر میں ہوتی ہے۔ اگر وہ مسجد جائیں تو ان کی صف بندی کہاں ہوگی؟ آخر میں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف کون سی ہے؟ پہلی صف ہے، بخاری مسلم۔ تفریق کی چھٹی دلیل، تفریق کا مطلب یہ نہیں کہ کیفیت نماز نہیں، نماز کے بعض اضافی مسائل، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جمعہ عورتوں پر واجب نہیں، جمعہ عورتوں پر واجب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ الا اربعہ عبدا مملوکا او امرأۃ او صبیا او مریضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سارے لوگوں پر فرض ہے سوائے 4 آدمی کے، ایک تو غلام ہو، دوسرے عورت ہو، اور تیسرے بچہ ہو، چوتھا مریض ہو۔ یہ روایت ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے، آپ جا کے مراجعہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے وہ روایات جنہیں محدثین نے ناقابل عمل اور ناقابل قبول ثابت کر دیا ہے، ان روایتوں کو احناف نے اپنے مسائل اور جنہوں نے تفریق کی کوشش کی ہے ان روایتوں کا سہارا لے کر ان مسائل کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور 4 مسائل میں وہ فرق کرتے ہیں، 4 مسائل میں وہ فرق کرتے ہیں، اور یہ ساری حدیثیں انشاءاللہ میں ثابت کروں گا یہ کیسی حدیثیں ہیں، اور جن کو محدثین نے ریجیکٹ کر دیا ہے اس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ چلیے 4 مسائل میں جن میں یہ فرق کرتے ہیں۔ ایک تو ہاتھ اٹھانے کا فرق، یہ لوگ فرق کرتے ہیں کیا کہ عورتیں موڑھے تک ہاتھ اٹھائیں گی اور مرد کانوں تک اٹھائیں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے میں عورتیں ان کی باندھتی ہیں سینے پر اور مرد کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے۔ اب ناف کے نیچے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز کیفیت سجدے میں فرق، اعوذ باللہ من الشیطان، کیفیت سجدہ میں فرق، وہ بالکل سمٹ کر کے سجدہ کرواتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے۔ چوتھی چیز جلسہ تشہد میں فرق، جلسہ تشہد میں فرق، وہ تورک کے انداز میں بیٹھاتے ہیں، جبکہ 3 اور 4 رکعت والی نماز میں سنت یہی ہے۔ چلیے الحمدللہ کچھ مسائل ہیں جن میں ان کی عورتیں سنت کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ مردوں کو توفیق نہ مل سکی لیکن عورتوں کو اللہ نے توفیق دے دی، یہ ان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ چلیے اب آئیے پہلی دلیل کیا ہے؟ یہ کتاب آپ جانتے ہیں نا، یہ کتاب حدیث اور اہل حدیث ہے، اور ماشاءاللہ انوار خورشید صاحب نے کنکر اور پتھر جمع کیا ہے۔ آپ خود غور کیجئے گا یہ کیسے کیسے دلائل ہیں آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ میں اسی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ حق واضح رہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے، یہ ہے حدیث اور اہل حدیث، دیکھ لیجئے۔ کتاب ہے موٹی لیکن اس میں سوائے کنکر اور پتھر کے کچھ نہیں، دیکھ لیجئے آپ۔ پہلی روایت یہ پیش کرتے ہیں عن وائل بن حجر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وائل جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی کے برابر اٹھائے، چھاتی کے برابر اٹھائے۔ چلیے ایک چیز اور دکھا دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، یہاں تو چھاتی کا تذکرہ ہے تاکہ آپ بھی ہوشیار ہو جائیے گا۔ یہ لکھتے ہیں یہاں نمبر 1 میں، کیا لکھتے ہیں؟ مرد تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور عورتیں کندھوں تک، عورتیں کندھوں تک، یہاں دیکھ لیجئے عورتیں کندھوں تک۔ آئیے انشاءاللہ بات ابھی واضح ہو جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے اس کی سند دیکھ لیجئے۔ قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثتني ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر قالت سمعت عمتي يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيها عبد الجبار عن علقمة عمها عن وائل بن حجر۔ یہ سند طبرانی کے اندر موجود ہے، اور طبرانی کبیر
سے ہم نے یہ نقل بھی کر دیا ہے، آپ کے سامنے سند موجود ہے. اگر کوئی بھائی یہ ورقہ لے کر جا کے دیکھنا چاہتے ہیں سند اس طرح ہے کہ نہیں تو یہ ورقہ لے جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ سمجھیے کہ کس طریقے سے حقیقتیں اللہ کی مہربانی سے ہم لوگ واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری امت کی آنکھیں کھل جائے جو اب تک آنکھیں بند تھیں. دیکھ لیجئے گا. چلیے دیکھیے یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے. کیوں؟ یہ ضعیف روایت ہے. اس کی سند میں یحییٰ، ابھی جو تذکرہ آیا تھا یحییٰ بنت عبد الجبار راویہ مجہولہ ہے. راویہ کیا ہے؟ مجہولہ ہے. علامہ حیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد میں لکھتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر فی حدیث طویل فی مناقب وائل عن طریق میمونہ بنت حجر عن عمتها یحییٰ ولم اعرفها. یحییٰ جو ہیں یہ مجہولہ راویہ ہیں، باقی اس کے رجال ثقات، باقی جو ہے ثقات، لیکن یحییٰ کیا ہے؟ مجہولہ. اور یحییٰ جب مجہولہ ہیں تو مجہول راوی کی روایت ضعیف ہوا کرتی ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مجمع الزوائد، یہ بھی اٹھا کے لے آیا ہوں میں آپ کے سامنے. مجمع الزوائد کا یہ ورقہ ہے آپ کے سامنے، یہ جو لال نشان لگے ہوئے ہیں اس میں ہم نے دکھا دیا ہے کہ علامہ حیثمی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. آپ جا کر مراجعہ کر سکتے ہیں. اب یہ ورقے میرے پاس ہیں، کمپیوٹر میں بھی یہ ورقے موجود ہیں، آپ جا کر تعویذ بنا لیجئے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ چلیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجہالۃ تستوجب ضعف الحدیث ولا حجۃ فی روایت المجہول. راوی کا مجہول ہونا حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہے اور مجہول راوی کی روایت حجت نہیں ہوتی ہے. آپ جا کر اٹھا کر دیکھ لیجئے فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 اور اسی طریقے سے توجیہ القاری صفحہ نمبر 190. آئیے یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی دوسری جو روایات ہیں اس میں ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کا تذکرہ ہے، اس میں عورت کا قطعاً تذکرہ نہیں ہے. تیسری بات، اس حدیث کے ضعف پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کو اس حدیث کے ضعف پر دوسری حدیث بھی روایت دلالت کرتی ہے جس کو انوار خورشید نے حدیث نمبر 2 کے تحت لیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی آگے آ رہی ہے کہ دردہ نماز میں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتی تھی، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتی تھی. تو ایک طرف تو اب روایت پیش کرتے ہیں کندھوں کے برابر اٹھانے کی دردہ سے، دوسرے طرف سینے کے برابر اٹھانے کی، چھاتی کے برابر اٹھانے کی. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوتی تو دردہ مخالفت نہ کرتی. یا تو آپ ایک بات کہیے، یا تو چھاتی تک اٹھائیں گی یا موڑھے تک، چونکہ موڑھے اور چھاتی میں فرق ہے کہ نہیں ہے. ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ موڑھا ہے اور چھاتی یہاں ہے. تو اس طریقے سے ایک چھاتی تک ذکر کرنا اور ایک موڑھے تک ذکر کرنا یہ ان کے کم فہمی کی دلیل. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ چلیے اس لیے کہ سینے اور موڑھے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے. اسی لیے ان کو چاہیے کہ دردہ کی روایت سے اگر یہ سنت ثابت کرتے ہیں تو چھاتی والی روایت کو نہ پیش کیا کریں، چونکہ بچہ جانتا ہے کہ چھاتی اور موڑھے میں فرق. آئیے احناف کی دوسری دلیل، یہ پہلی دلیل کا حال ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور ان روایتوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء کو بھی وہ نہیں پہچانتے. ہاں چاہیے کہ جا کر اس کو سیکھ لیں اور دلیل پیش کرنے کا طریقہ بھی معلوم کریں، ورنہ سبحان اللہ مسئلہ کچھ ہو اور دلیلیں کچھ اور پیش کریں بکھلاہٹ میں، یہ مناسب نہیں. چلیے دوسری روایت کیا ہے؟ حضرت عبد ربہ بن سلیمان عمیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت دردہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتی ہیں، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتی ہیں. یہ دوسری روایت ہے دردہ کی جو انہوں نے پیش کی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ دیکھ لیجئے گا یہ، اور یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ. دیکھیے احناف نے اس اثر سے یہ دلیل لی ہے کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق، مگر انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانا جیسے عورتوں کے لیے ہے ویسے مردوں کے لیے. دیکھیے دردہ کے اس اثر کو انہوں نے جزء رفع الیدین امام بخاری کی کتاب ہے وہاں سے نقل کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں پیش کیا کہ دردہ کب اٹھاتی تھیں، آئیے تفصیل انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی تاکہ حق واضح رہے. دیکھیے یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کی زندگی مرد و عورت سب کے لیے یکساں نمونہ ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، جس کتاب سے انہوں نے نقل کی ہے نا یہ حدیث، اس کی پہلی حدیث ہم آپ کو سنا دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی مسئلہ واضح رہے. عن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا کبر للصلاۃ حذو منکبیہ.
علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نماز میں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے. سبحان اللہ, کندھوں تک اٹھاتے تھے. بھائی نبی کا طریقہ ہے تو صحابیہ اس پر عمل کر رہی ہیں, اس میں تفریق کی دلیل کیا ہے؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایت ہیں جو ہم نے کیفیت نماز کے درس میں پیش کر دیا آپ کے سامنے. اب آپ ہی بتائیں کہ کندھوں کے برابر اٹھانا کیا صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی سنت ہے؟ سب کے لیے سنت ہے, نبی کا طریقہ سب کے لیے ہے, اس پر صحابہ بھی چلتے رہے, صحابیات بھی چلتی رہیں. یہ تو مرفوع حدیث سے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کندھوں کے برابر اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مرد و زن سب کے لیے یہ سنت برابر ہے. اور بہت ساری روایت اور بھی اس پر. اب آئیے صحابہ اکرام کا عمل دیکھیے کہ صحابہ اکرام بھی کیا کرتے تھے. دیکھیے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کندھوں تک اٹھانا ثابت ہے. ابو داؤد, موطا اور بیہقی اٹھا کر دیکھ لیجئے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے کندھوں تک اٹھانا ثابت ہے. سب کے سب مرد ہیں, یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سب عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ وغیرہ میں بہت سارے صحابہ اکرام, اس کے علاوہ اور. ہاں, کانوں کے لو کے برابر بھی اٹھانا ثابت ہے, کبھی کانوں تک اور کبھی کندھوں تک اٹھانا چاہیے, اور یہ سنت عورت اور مرد سب کے لیے برابر ہے, لہٰذا یہ اثر تفریق کی دلیل نہیں ہے. دیکھیے دوسری بات یہ بھی ہے کہ احناف نے یہ اثر اپنے غلط خیال کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے, لیکن اس اور دوسرے مذکورہ اثر سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کا تعلق نماز میں رفع الیدین سے. کس سے ہے؟ نماز میں رفع الیدین سے, جسے احناف کے مرد و عورت سب نے چھوڑ دیا ہے. حالانکہ صحابہ اکرام کی مرد و عورتیں, صحابہ اکرام کے مرد و عورت سب کیا کرتے تھے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو صرف نماز میں رفع یدین کرنا ثابت ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ نماز کا شروع والا رفع یدین ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی کتاب کے اسی صفحے پر یہ بھی دیکھ لیجئے, یہ روایت بھی سن لیجئے. انہوں نے مختصر روایت کو پیش کر دیا اور یہی حدیث مطول ہے, اس کو انہوں نے ترک کر دیا ہے. ان عبد ربہ بن سلیمان بن عمیر قال رأيت ام الدرداء ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة وحين تركع فإذا قالت سمع الله لمن حمده رفع يديها وقالت ربنا لك الحمد. لگتا ہے لوڈ زیادہ ہو گیا تھا. یہ حدیث مختصر ہے, مطول روایت کے اندر یہ بات پیش کی گئی ہے کہ ام درداء رکوع سے پہلے بھی اٹھاتی تھی, رکوع کے بعد بھی اٹھاتی تھی اور نماز کے شروع میں بھی اٹھاتی تھی, تو یہ لوڈ برداشت نہ کر سکے, اسی لیے مختصر روایت کو پیش کر دیا کہ کسی طرح جاہلوں کو تو ہم سمجھا لیں گے جا کر. لیکن جزء رفع الیدین بھی میرے پاس موجود ہے, میں نے وہیں سے نقل کیا اس روایت کو. دیکھیے سبحان اللہ, یہ کیسا کام ہے بھلا بتائیے, مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ بھائی جو مطول روایت ہوتی ہے تو مختصر کو مطول پر محمول کیا جاتا ہے, چونکہ راوی وہی ہے تب حدیث وہی. اور اگر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے رفع یدین والی سنت کو گلے سے لگا لیجئے, انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ بھی ہو جائے گا. چلیے احناف کی تیسری دلیل کیا ہے, ذرا اس سلسلے میں بھی غور کیجیے گا. عن ابن جریج قال قلت لعطاء, ترجمہ دیکھیے, حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے, تابعی ہے یہ, عطا سے کہا کہ کیا عورت تکبیر تحریمہ کہتے وقت مرد کی طرح اشارہ یعنی رفع یدین کرے گی؟ آپ نے فرمایا عورت تکبیر کہتے وقت مرد کی طرح ہاتھ نہ اٹھائے, آپ نے اشارہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ بہت ہی پست رکھے اور ان کو اپنے سے ملایا اور فرمایا عورت کی نماز میں ایک خاص حیات ہے جو مرد کی نہیں. یہ تیسری دلیل ہے اور ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ دلیل بھی قابل حجت نہیں. اچھا ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کا یہ ورقہ میں آپ کے ساتھ لایا ہوں, اپنے ساتھ آپ کو دکھانے کے لایا ہوں کہ دیکھیے جہاں پر بھی تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے, تھوڑا سا خطرہ پیدا ہوتا ہے, وہاں پر یہ مکمل روایت ہی پیش نہیں کرتے. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ دیکھیے انہوں نے جو روایت پیش کی ہے ان للمرأۃ حیاۃ لیست للرجل, اور آگے کا جملہ نہ نقل کیا, الحدیث کر کے شارٹ کر دیا ہے. اگر وہ جملہ بھی نقل کر دیے ہوتے تو بات واضح ہو جاتی. جملہ کیا ہے ذرا دیکھ لیجئے گا, میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ نماز میں عورت کی حیات مرد سے مختلف ہے. وَإِن تَرَكَتْ ذَلِكَ فَلَا حَرَجْ, اگر وہ اس حیات کو چھوڑ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اب تو سارا ہی مسئلہ حل ہو گیا. عطا نے بھی کہہ دیا کہ اگر چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں. نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان لوگوں کو انصاف سے کام لینا چاہیے. واقعی آگے کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے. یہ مذاق کتاب و سنت کے ساتھ یہ معمولی نہیں. بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ چلیے یہ دلیل بھی قابل حجت نہیں ہے چونکہ تابعی کا قول ہے. بھائی مرفوع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال کے سامنے تابعی کے قول کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں.
چونکہ حدیث مرفوع کے مقابلے میں جب کسی صحابی کا قول حجت نہیں ہے تو تابعی کا قول کہاں سے حجت ہو سکتا ہے؟ تابعی کا قول تو بعد کی بات ہے، اور یہ قول اس حدیث کے مخالف ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ آئیے دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف، اس کی سند میں محمد بن بکر راوی ہے، اس کی سند میں محمد بن بکر راوی ہے، اس کے بارے میں امام نسائی فرماتے ہیں لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے۔ چلیے ابن عمار موصلی فرماتے ہیں کہ یہ صاحب حدیث نہیں تھے، ہم نے ان کی روایت لینا چھوڑ دیا، ہم لوگ ان سے سنتے نہیں۔ تہذیب التہذیب اٹھائیے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 68۔ اگر یہ بسند صحیح بھی ثابت ہو پھر بھی حجت نہیں، کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ایک تابعی کا قول ہے جس میں غلطی کا امکان ہے، اور عطا کا اگلا جملہ انہوں نے نقل نہ کیا، اس لیے ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ دیکھیے اگر عطا کا یہ جملہ نقل کر دیتے تو کیا عطا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اختیار ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ایسا کریں یا چھوڑ دیں؟ انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آتی ہے؟ چلیے سجدہ کرنے میں فرق یہ بیان کرتے ہیں۔ چوتھی دلیل کیا ہے اس سلسلے میں؟ عن یزید بن ابی حبیب انہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین، یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے، مرد کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیے یہ مراسیل ابو داؤد کے اندر ہے، کہاں ہے؟ ظاہری طور پر بھی یہ بات واضح رہے کہ یہ مرسل روایت ہے۔ مراسیل ابو داؤد جتنی مرسل روایتیں تھی امام ابو داؤد نے اس کو پیش کیا ہے۔ مرسل روایت جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے ہیں؟ سیکھا کیجئے ورنہ بہلاوے دے دیا کریں گے آپ کو بھی۔ یہ سب مرسل روایت کہا جاتا ہے تابعی نقل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تابعی نے نبی کو دیکھا نہیں تو ان سے کیسے روایت کر دیا؟ اسی لیے یہ روایت جو ہے ضعیف۔ چلیے اس روایت کے متعلق ایک مشہور حنفی عالم علامہ ابن الترکمانی اپنی کتاب الجوہر النقی فی الرد علی البیہقی میں اس روایت کے نیچے لکھتے ہیں ظاہر کلامہ انہ لیس فی ھذا الحدیث الا الانقطاع وسالم متروک حکاہ صاحب المیزان عن الدارقطنی۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام بیہقی کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں صرف انقطاع ہے، چونکہ یہ تابعی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، نہیں بلکہ ایک خرابی اور بھی ہے۔ یہ حنفی عالم آپ کو سکھا رہے ہیں اور یہ درس دے رہے ہیں آپ کو۔ ایک خرابی کیا ہے کہ سالم بن غیلان متروک راوی ہے، جیسا کہ صاحب میزان الاعتدال نے اس کو دارقطنی سے نقل کیا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجیے الجوہر النقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315۔ اس میں اور کئی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے جیسا کہ آپ نے سنا یہ روایت منقطع ہے، کیونکہ یزید بن حبیب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نہ ہی آپ کا زمانہ پایا، بلکہ یہ آخری زمانے کے تابعی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 43 سال بعد پیدا ہوئے اور 128 ہجری میں وفات ہوئی، پس درمیان میں ایک یا اس سے زائد واسطوں کا انقطاع ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے دیکھی جا کر تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 279۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یزید بن ابی حبیب مدلس راوی ہے، اور آپ جانتے ہیں مدلس عن سے روایت کرے گا تو اس کی روایت ضعیف ہوا کرتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سند میں سالم بن غیلان متروک راوی ہے، جیسا کہ حنفی عالم کی گواہی خود گزری اس سے پہلے۔ پانچویں دلیل لیجئے، ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چپکا لے، اس طرح کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے۔ صرف پردے ہی کی بات ہوتی ہے، بازاروں میں گھومتی ہیں تو پردہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں سبحان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ یہ پانچویں دلیل ہے۔ اس سلسلے میں احناف نے اصولاً علمی طور پر جو ہے خلاف ورزی کی ہے۔ اصول یہ ہے کہ استدلال کرتے وقت کوئی حدیث ذکر کرنا ہو تو کسی مستند کتاب کا حوالہ دینا چاہیے۔ انہوں نے کنز العمال کا حوالہ دیا ہے، کنز العمال، جبکہ یہ مستقل طور پر حدیث کی کوئی اصلی کتاب نہیں، یہ معلق کتاب ہے، نقلی کتاب ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام ہے کہ نہیں ہے، تو یہ مستقل حدیث کی کتاب نہیں، احادیث کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی حوالہ دے گا بلوغ المرام کا تو یہ مناسب نہیں، بلکہ حوالہ اس کو حدیث کی کتابوں کا دینا چاہیے کہ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اس طرح کی کتابوں میں۔ تو انہوں نے پہلی مخالفت یہ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر احناف کنز العمال کی روایت پیش کرنے کے بعد اگر خود مصنف کی بات پیش کر دیتے اس روایت کے بعد تو معاملہ ہی حل ہو گیا تھا، لیکن یہ طول دینا جانتے ہیں،
بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے. صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے؟ رواہ ابن عدی والبیہقی وضعفہ عن ابن عمر. اسے بیہقی اور ابن عدی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا. کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 723. اگر آپ بیہقی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ مراسیل ابو داؤد کا جو میں نے پہلے بتایا ہے اس کا ورقہ میں آپ کے سامنے لے آیا تھا. یہ سنن بیہقی ہے, دیکھ لیجئے گا ذرا سا یہاں پر. سنن بیہقی سے ہم نے جو ہے یہ نقل کیا ہے اور اس کے بعد نیچے دیکھ لیجئے حدیث بیہقی کنز العمال کے حوالے سے. دیکھ رہے ہیں نا, اس میں ہم نے پوری سندیں پیش کر دی ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کیا ہے. دیکھیے امام احمد فرماتے ہیں کہ ابو مطیع بین الضعف فی احادیثہ وعامۃ ما یرویہ لا یتابع علیہ قال الشیخ وقد ضعفہ یحییٰ بن معین وغیرہ. امام احمد فرماتے ہیں کہ ابو مطیع اس کا ضعف واضح ہے اور اس کی عام طور پر جو احادیث ہوتی ہیں متابعت نہیں کی جاتی ہیں. اور ہمارے استاد نے فرمایا, امام بیہقی فرماتے ہیں ہمارے استاد نے کہا کہ اسے یحییٰ بن معین وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے. اب بیہقی اٹھا کر دیکھ لیجئے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 سے 223. اس حدیث کی سند میں 2 خرابیاں اور. ایک تو یہ ہے کہ اس کا راوی ابو مطیع بلخی ہے جس کا نام حکم بن عبداللہ ابو مطیع بلخی ہے. امام ذہبی لکھتے ہیں کان بصیرا بالرائے, یہ رائے میں ماہر تھا, علامہ تھا اور بلند شان والا, لیکن حدیثوں کے ضبط کرنے میں ناکارہ تھا. ابن معین فرماتے ہیں اس کی روایت کچھ نہیں, لیس بشیء. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ وہ ضعیف راوی ہے. امام نسائی نے کہا کہ ضعیف. امام احمد نے کہا کہ مناسب نہیں کہ اس کی روایت لی جائے. ابو داؤد نے کہا یہ جہمی تھا. کیا تھا؟ جہمی تھا. محدثین نے اس سے حدیثیں لینی چھوڑ دی تھی. ابن حبان نے کہا کان من رؤساء المرجئہ, یہ مرجئہ کا سردار تھا اور سنت اور اہل سنت سے دشمنی کیا کرتا تھا. امام بخاری نے فرمایا کہ ضعیف تھا اور اس کا تعلق اہل رائے سے تھا. ابو حاتم نے کہا کہ مرجئہ میں سے تھا اور کذاب تھا. تفصیل دیکھنا ہو تو میزان الاعتدال امام ذہبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 574 جا کر دیکھ لیجئے. دیکھیے ابو مطیع بلخی کا جو شاگرد ہے جو ان سے روایت کرنے والا ہے محمد بن قاسم بلخی طائقانی, اس کے بارے میں ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا. پھر اس کے بعد امام ذہبی لکھتے ہیں ھذا من اختلاق الطائقانی, یہ محمد بن قاسم بلخی طائقانی کی منگڑت احادیث میں سے. اور اس کی سند جو ہے آپ نے سن لیا کہ یہ ضعیف نہیں بلکہ موضوع روایت ہے. ایسے روات حدیثیں گڑھنے والے تھے. اور پھر صحیح احادیث کے خلاف بھی ہے جس میں صحابہ کرام نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں کے درمیان فاصلہ رکھا اور پیٹ کو رانوں کے کسی حصے پر نہ رکھا. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اس طریقے پر اس امت کے مرد و زن کو سجدہ کرنا چاہیے. اب آئیے ذرا چھٹی حدیث دیکھ لیجئے مختصر انداز میں. حضرت حارث فرماتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ, یا علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عورت سجدہ کرے تو خوب سمٹ کر کرے اور اپنی دونوں رانوں کو ملائے رکھے. اور بیہقی میں جو ہے نا یہ حارث عور کی روایت ہم نے نشان لگا دیا لال سے, یہ روایت یہاں پر موجود ہے آپ کے سامنے میں, حارث عور کی روایت. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور آپ جا کر یہ اوراق لے لیجئے گا, فوٹو اسٹیٹ کرا کے اپنے پاس رکھیے گا تاکہ حق انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے. چلیے تو حارث عور کی جو روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے اور بیہقی میں ہے. اس موقوف حدیث کو علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والا کون ہے؟ حارث بن عبداللہ العور, جس کے متعلق امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں امام شعبی سے اس کے متعلق نقل کیا کان کذابن, یہ جھوٹا شخص تھا. دیکھیے گا صحیح مسلم بھی لے آیا ہوں آپ کے سامنے دکھانے کے لیے. دیکھیے یہ جو حدیث نمبر 44 اور 45 ہے, 44 اور 45 یہ بات واضح ہے, آپ اس کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام شعبی سے کیا نقل کیا ہے. نقل یہ کیا ہے قال حدثنی حارث العور الحمدانی وکان کذابا, یہ کذاب راوی تھا. دیکھیے گا جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 57. اسی طریقے سے شعبی نے کہا وہ یشہد, شعبی امام شعبی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. چلیے اس بنا پر یہ روایت جو ہے یہ روایت موضوع ہے چونکہ یہ جھوٹا تھا اور یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا. اور ساتھ ساتھ ابو بکر بن عیاش نے مغیرہ سے نقل کیا ہے کہ حارث نے جو بھی حدیث علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابن المدینی نے فرمایا کہ امت میں جتنے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے علی رضی اللہ عنہ سے متعلق, سب سے زیادہ جھوٹ علی رضی اللہ عنہ سے متعلق اس شخص نے کہا ہے اور علی رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا ہے.
بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ایسے الزام لگانے والے راویوں کی روایت کو احناف نے اپنے سینے سے لگایا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چلیے، اسی طرح جس نے حارث سے روایت کی ہے وہ ابو اسحاق السبیعی ہے، ابو اسحاق السبیعی، اور آپ جانتے ہیں ابو اسحاق السبیعی مدلس راوی ہے، جیسا کہ اصول حدیث پڑھنے والا بچہ جانتا ہے، اور جب مدلس راوی ان سے روایت کرے وہ روایت ضعیف ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اس کو ابن حبان نے الثقات میں مدلسین میں شمار کیا ہے، اور حسین کرابیسی اور ابو جعفر طبرانی نے بھی اسے مدلسین میں شمار کیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھنا ہو تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 59۔ اسی طرح ایک خرابی اور بھی ہے اس کے اندر، یہ اپنی آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، یعنی صحیح کو غلط سے ملا دیتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس نے کیا سنا ہے نہیں سنا ہے، سب کو گڈمڈ کر دیا کرتا تھا، ملا دیا کرتا تھا۔ جیسا کہ میزان الاعتدال میں ہے، علامہ ذہبی کی کتاب ہے، انما ترکوہ للاختلاط، اختلاط کی بنا پر محدثین نے اس سے روایت لینی چھوڑ دی تھی۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207۔ آئیے مختصر انداز میں ساتویں دلیل دیکھیے۔ ابن عباس سے عورت کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اکٹھی ہو کر خوب سمٹ کر نماز پڑھے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ حالانکہ یہ ورقے میرے پاس موجود ہے، ورقے جو ہے میرے پاس موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا، آپ یہ ورقہ جو ہے یہ نشانات ہم نے ہر جگہ پہ لگا دیا ہے، آپ جا کر لیجئے اور مراجعہ کیجئے کہ ساری باتیں اسی طرح ہے کہ نہیں جس طرح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ چلیے، یہ ایک صحابی کا اثر ہے، عبداللہ بن عباس سے سوال کیا گیا، یہ ایک صحابی کا اثر ہے، اور کوئی بھی صحابی یا تابعی کا اثر مرفوع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مقابلے میں وقعت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کا راوی یزید بن حبیب مشہور مدلس راوی ہے، پہلے بات آ چکی ہے یزید بن ابی حبیب کی، اور مدلس راوی جب عن کے ساتھ روایت کرے تو وہ روایت اس وقت تک ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ اس کا کوئی متابع نہ ملے یا کسی طریق میں سماعت کی صراحت نہ کرے، لہذا تدلیس کے سبب یہ روایت ضعیف ہے۔ 8ویں دلیل دیکھیے، ابراہیم نخعی تابعی کا اثر ہے، یہ فرماتے ہیں عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں سے چپکا لے اور اپنی سرین کو اوپر نہ اٹھائے اور اعضاء کو اس طرح دور نہ رکھے جیسے مرد دور رکھتا ہے۔ یہ 8ویں دلیل انہوں نے پیش کی ہے، یہ تابعی کی اپنی بات ہے، چونکہ ابراہیم نخعی تابعی اور وہ بھی صغار تابعین میں سے، اسی لیے مرفوع احادیث کے مقابلے میں اس قول کی کوئی وقعت نہیں ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل یہ وحی خفی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا عمل کیا ہے، ورنہ اس کے مقابلے میں تابعی اور صحابی کی اپنی بات کو وقعت نہیں رکھتی ہے، اور اس پر سارے علماء اور محدثین کا اتفاق۔ اور اگر ابراہیم نخعی تابعی کا قول یا عمل حجت ہے تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں احناف سے کہ پھر سارے تابعین کا قول و عمل حجت ہونا چاہیے، ورنہ یہ نہ کہیے گا کسی مسئلے میں فلاں کا قول و عمل حجت ہے یا فلاں کا نہیں ہے، چونکہ احناف نے اس معاملے میں مخالفت کی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم نخعی سے ہی صحیح سند کے ساتھ اس کے خلاف جو سنت کے مطابق قول ہے گزر چکا ہے آپ کے سامنے۔ ابراہیم نخعی نے فرمایا عورت ویسے ہی بیٹھے گی جیسا کہ مرد بیٹھتا ہے، پہلے بتا چکا ہوں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 پر ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی کے حوالے سے میں نے یہ پیش کر دیا ہے کہ ابراہیم نخعی کا وہ قول انہوں نے نقل کیا کہ عورتیں وہی کام کریں گی نماز میں جیسا کہ مرد کیا کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کا یہ اثر صحیح حدیث کے خلاف ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کے سامنے ابھی گزرا ہے۔ آئیے نبی دلیل دیکھیے، مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے انہوں نے پیش، کسی بھی روایت میں کوئی جان نہیں، کوئی ایسی روایت نہیں جس کو آدمی قبول کر سکے۔ مجاہد فرماتے ہیں، مجاہد کون ہے؟ یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا نبی کی بات پیش کی جا رہی ہے، ہاں یہ تابعی ہے۔ یہ مجاہد اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں پر رکھے جیسا کہ عورت رکھتی ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ دیکھیے یہ دلیل بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ مجاہد کا جو اثر ہے نا، یہ دیکھیے ہم نے لال قلم سے لکھ دیا مجاہد کا اثر، دیکھ رہے ہیں نا، یہ مجاہد کا اثر ہے، آپ جا کر مصنف ابن ابی شیبہ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ورقہ ہے۔ چلیے یہ دلیل بھی قابل قبول نہیں ہے، چونکہ امام مجاہد تابعی ہے، کوئی اثر صحابی کی یا تابعی کی مرفوع حدیث کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ ایک عالم کا قول، یہ عالم ہے، ایک عالم کا قول جب صحیح حدیث کے خلاف آ جائے تو وہ رد کرنا چاہیے، نہ کہ آدمی حدیث کو چھوڑ دے اور اس کی تقلید شروع کر دے، نہیں، چونکہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر ہونا چاہیے۔ جو لوگ صحیح حدیث کو چھوڑ کر صحابی اور تابعی وغیرہ کی بات لیتے ہیں
ان کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں کوئی بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ ہو یا واضح نہ ہو تو ہم صحابہ کی طرف چلتے ہیں، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے صحابہ کو لے لیں یہ مناسب نہیں۔ اور پھر غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہوتے ہوئے کسی کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت مجاہد سے سندن ثابت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجاہد سے روایت کرنے والے لیث ہیں، لیث بن ابی سلیم، اور وہ ضعیف ہیں۔ میزان الاعتدال ذہبی کی جلد نمبر 3 دیکھیے، تہذیب التہذیب ابن حجر کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 616 دیکھیے۔ اگر مجاہد کا یہ قول صحیح سند سے ثابت ہو پھر بھی ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال موجود ہیں۔ 10ویں دلیل دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیسے نماز پڑھتی تھیں؟ آپ نے فرمایا چہار زانوں بیٹھ کر پھر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ خوب سمٹ کر بیٹھا کریں۔ دیکھیے یہ روایت جامع الاسانید میں موجود ہے، اور یہ روایت بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ سند کے لحاظ سے ضعیف۔ سند سن لیجئے، ابو محمد البخاری عن قبصہ الطبری عن زکریہ بن یحیی النسابوری عن عبداللہ بن احمد خالد الرازی عن ابی ثابت رزین عن ابراہیم بن مہدی عن ابی الجواب الاخوص عن سفیان الثوری عن ابی حنیفہ عن نافع عن ابن عمر۔ پہلا راوی اس کا جو ابو محمد البخاری ہے، جس کا اصل نام عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی البخاری ہے، اس کی کنیت ابو محمد۔ ابن الجوزی نے کہا کہ امام ابو سعید الرواسی نے اس کی بابت کہا کہ متہم بوضع الحدیث ہے، حدیث گڑھنے کی تہمت اس پر لگائی گئی ہے۔ امام محمد سلیمانی کہتے ہیں کہ وہ سند و متن کو الٹ پھیر کر دیا کرتا تھا۔ کیسے الٹ پھیر؟ یہاں کے سند کو لے کر وہاں ملا دیا، وہاں کے سند کو یہاں ملا دیا، یہاں کے متن کو سند کے ساتھ ملا دیا۔ اس طریقہ اس کے پاس فیکٹری تھی اس طرح کام کرنے کی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں، ایسے روات گزرے اور جا کر اصول حدیث کا مطالعہ کیجیے آپ۔ امام ابو زرعہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، حاکم کہتے ہیں یہ عجیب و غریب احادیث بیان کرنے والا ہے، خطیب بغدادی کہتے ہیں لا يحتج به، اس کو قابل حجت سمجھنا صحیح نہیں۔ آپ دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496، اور لسان المیزان ابن حجر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 348۔ اس سند کے کچھ اور بھی راوی ضعفاء مجہولین ہیں، تفصیل کا ابھی وقت نہیں ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے فتاوی الدین الخالص للشیخ امین کی، آپ وہاں جا کر مراجعہ کر سکتے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 86۔ آئیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کس طریقے سے 11ویں دلیل کے ذریعے انہوں نے کی ہے، سنیے گا ذرا سا۔ عن ابی ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح مردوں کے لیے ہے اور تصفیق ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی پشت سے مارنا عورتوں کے لیے۔ کیا یہ کیفیت نماز ہے؟ یہ نماز کے اضافی مسائل، ہمارا ان سے اختلاف کیفیت نماز پر۔ اس روایت کو پیش کر کے عوام کو ڈارک میں رکھنا، دھوکہ دینا کہ دیکھو یہ فرق ثابت ہے، انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا ان سے جھگڑا کیفیت نماز پر ہے، ورنہ اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث، تو بخاری مسلم کی حدیث 11 نمبر پر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ پہلے نمبر پر پیش کرنا چاہیے تھا۔ تو جب حدیث صحیح ہے تو ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ نہیں؟ اور یہ اضافی مسائل میں کیفیت نماز میں نہیں، یہ لباس سے اس کا تعلق جو ہے، امام جب غلطی کر جائے، صحب ہو جائے تو تنبیہ دینے کے لیے، لہذا اس روایت کو پیش کرنا عوام کے سامنے اور غلط اپنے خیال کو تقویت دینے کے لیے ایسا کرنا یہ مناسب نہیں۔ آئیے دلیل نمبر 12 میں وہ روایت بھی انہوں نے پیش کر دی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اس کا کیفیت نماز سے کیا تعلق ہے؟ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اتنی پڑھائی بھی یہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں کہ استنباط صحیح کر سکیں، دلائل قاعدے سے پیش کر سکیں۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اب بھلا بتلائیے اس کا تعلق کیفیت نماز سے ہے؟ یہ ایک اضافی شے ہے نماز کے لیے، اور اس کا تعلق لباس سے۔ کس سے ہے؟ لباس سے۔ اس کو کیفیت نماز کے بیان میں پیش کرنا کیا یہ مسلمانیت ہے؟ نہیں۔ چلیے دیکھیے، ہمیں کسی بھی مسئلے میں صحیح اور صریح حدیث مل جائے انشاءاللہ سر آنکھوں پر ہے۔ ہمارا چونکہ ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر کچھ بھی ثابت ہو، ہم اس کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے روشنی میں مرد و عورت کے لباس میں فرق ہے۔ عورت بغیر اوڑھنی کے نماز نہ پڑھے گی، اور اگر مرد ننگے سر پڑھ لیں تو نماز درست ہو جائے گی۔ گویا کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ننگے سر مردوں کی نماز ہو جاتی ہے، پھر ڈلیے والی ٹوپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آج سے۔ یہ سارا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو گیا آج سے۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ چلیے دلیل نمبر 13 لیجئے،
13 دلیل کیا ہے سنیے گا ذرا سا. مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی فرماتے ہیں کہ رہا ہاتھ باندھنے کا مسئلہ عورتوں کے حق میں تو تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کے لیے سنت سینے پر ہاتھ باندھنا. اب جب دلیل سے خالی ہو گئے تو علماء کے اقوال کو بطور دلیل پیش کرنا شروع کر دیا. اس سے آپ سمجھ لیجئے کتنی مسکینیت ہے حدیث کی دنیا میں. بات سمجھ میں یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ثابت ہے بالکل ایک ہی طرح نماز پڑھنا تو ہم مان لے، یہ نہیں ہوگا چونکہ مسئلہ ہی کچھ اور. چلیے دیکھیے علامہ عبدالحی کا قول دلیل شرع نہیں ہے. کیوں دلیل شرع ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا نہ تھے، نہ ان پر وحی نازل ہوتی تھی، نہ ان کا قول بطور دلیل پیش کرنا صرف اور صرف اپنی تحریر کو طول دینے کے سوا کچھ ہے؟ کچھ نہیں. دوسری بات یہ ہے جیسا یہ حکم عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا مسنون ہے ویسے ہی یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے. ویسا یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ابن خزامہ میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت، مسند احمد میں قبیصہ بن حلب رضی اللہ عنہ کی روایت وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہی ہاتھ باندھا کرتے تھے. تو عورتوں سے بدوا لیتے ہیں تو مردوں کو بھی حکم دیجیے تاکہ پردہ پوشی جیسے عورتوں کی ہو جاتی ہے ویسے مردوں کی بھی ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے گا آپ لوگ. چلیے دیکھیے نیز عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں تمام فقہا کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ احناف علماء اور فقہا نے بھی احناف میں سے جو علماء اور فقہا بعض ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے. ان میں سے کون کون لوگ ہیں؟ ان میں سے بہت سارے علماء ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے علامہ ابن امیر الحاج حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح المنیہ میں، شیخ محمد قائم سندھی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ فوز الکرام میں، شیخ حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ فتح الغفور میں، اور اسی طرح مالکی مسلک کے بعض فقہا ان کے لیے بھی ارسال کے قائل ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اس طریقے سے تمام فقہا کا اتفاق کہاں ہوا؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے عبدالحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ خود احناف علماء کرام کا بھی اتفاق نہیں اور پھر فقہا میں سے مالکی بہت سارے علماء کا بھی اس پر اتفاق نہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے تو مرد و عورت سب کے لیے یہی حکم ہے. آئیے ایک دلیل اور لے لیجیے، آخری دلیل ہے یہ 14 نمبر دلیل کیا ہے؟ امام ابو زید قیروانی مالکی فرماتے ہیں. اب سہارا لینے کی ضرورت پڑ گئی کس سے؟ مالکی علماء سے. ہاں دیکھ لیجئے گا. ابو زید قیروانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت نماز کی حیات میں مرد ہی کی طرح ہے، الا یہ کہ عورت اپنے آپ کو ملا کر رکھے گی، اپنے رانے اور بازو کھول کر نہیں رکھے گی. پس عورت اپنے جلسہ میں یعنی بیٹھک میں، تشہد میں اور سجدے میں خوب ملی ہوئی اور سمٹی ہوئی ہوں گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے یہ قیروانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے جس میں مرد و عورت سب کو یہی حکم ہے کہ میری نماز کی طرح ساری امت کے افراد نماز پڑھیں گے. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام حکم کسی عالم کے قول یا فتوے سے خاص نہیں کیے جا سکتے جب تک اس کی تخصیص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یا آیت قرآنی نہ آ جائے. لہذا اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل احناف نے پیش کیے ہیں کافی نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو مرفوع ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف ہیں، اور جو کچھ علماء کے اقوال انہوں نے پیش کیے ہیں، انہوں نے اقوال پیش کیے ہیں علامہ خرقی حنبلی، اور اس کے بعد جو ہے صاحب ہدایہ، اور اس کے بعد جو ہے امام شافعی، اور اس کے بعد کچھ اور بھی اقوال پیش کیے گئے ہیں. ان اقوال کی ہمیں کوئی حاجت ہی نہیں، چونکہ اسلام مکمل ہے اور یہ اقوال سنت کی مطابقت میں ہوتے تو ہم قبول کرتے، ورنہ سنت کی مخالفت ہونے کی صورت میں ہم قبول تو کرنا دور کی بات اس طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، چونکہ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ کسی عام امت کی نہیں ہے. اسی لیے ان روایتوں کو اور ان کی باتوں کو پیش کرنا یہ صحیح نہیں. اب آئیے آخر میں ایک باریک نقطہ پیش کر دے رہا ہوں آپ کے سامنے. حدیث اور اہل حدیث 490 صفحہ نمبر دیکھیے. یہ لکھتے ہیں انوار خورشید صاحب، یہ نشان لگا دیا ہوں، لال نشان ہے، اور یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے، دیکھ لیجئے گا آپ لوگ بھی. کیا ہے؟ یاد رہے اس مسئلے میں غیر مقلدین نے ابن حزم ظاہری کی تقلید کی ہے. کیا ہے؟ ابن حزم ظاہری کی تقلید کی ہے. سبحان اللہ. جب غیر مقلد ہیں تو پھر تقلید کسی کیوں کریں گے بھائی؟ ان کو اتنی بات نہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی. اصل تو یہ ہے کہ آدمی کسی عالم کی تقلید نہ کرے، کیونکہ تقلید کہا جاتا ہے گردن میں پٹا باندھنا. تو ہم تو نہیں باندھتے چونکہ اللہ کی مہربانی سے علم ہم نے حاصل کیا ہے. لیکن یہ کہنا ابن حزم ظاہری کی تقلید کی ہے، یاد رکھیے یہ اصول پیش کر دینا چاہتا ہوں آپ سارے لوگوں کے سامنے اور پوری دنیا سن لے. ہمارا اوڑھنا اور بچھونا کتاب و سنت ہے. کیا ہے؟ کتاب و سنت. اگر ہماری بات یا مسائل کتاب و سنت صحیح ہے کہ مخالف ہو
اور آپ نے ثابت کر دیا، باذن اللہ تعالی لمحہ بھر میں رجوع کریں گے۔ کیا آپ کے اندر یہ جذبہ ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ جذبہ ہے؟ کم از کم کہہ تو دیجئے، عمل کی بات تو بعد میں نہ آئے گی، لیکن کہہ بھی نہیں سکتے چونکہ انہیں خطرہ ہے۔ اور یہ اندھی تقلید کے سبب ایسا نہیں کر سکتے، ہم اندھی تقلید کو اللہ کے فضل سے جائز نہیں سمجھتے۔ جب ہم نے ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، اوزاعی، اسحاق بن راویہ جیسے ائمہ کی تقلید کو چھوڑ دیا، اور یہ ایسے لوگ نہ سمجھیں ان کے اقوال و افعال کو ہم سامنے رکھتے ہیں، کتاب و سنت پر تولتے ہیں، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم تقلید نہیں کرتے مخالفت کی صورت میں۔ پھر ان کے بعد کے زمانے کے کسی عالم یا مجتہد کو ہم کیسے ان ائمے پر ترجیح دے کر اس کی تقلید شروع کریں گے؟ یہ محض ہم پر الزام ہے کہ انہوں نے ابن حزم ظاہری کی تقلید کی ہے۔ واللہ ابن حزم ظاہری کچھ بھی کرے یا کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں مطلب ہے مدینے والے سے جس پر یہ شریعت نازل ہوئی ہے، اور ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے، جن کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا، انشاءاللہ حدیث پر عمل کرنے کی بنا پر یہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو حوض کوثر سے پانی بھی پلا دیں گے کہ ایک گھونٹ پینے کے بعد انشاءاللہ کبھی آپ پیاسا بھی نہ ہوں گے، اور باذن اللہ ایسے حدیث پر عمل کرنے والوں کی یہ شفاعت بھی کریں گے، کیونکہ ہمارا دل صاف ہے اور کتاب و سنت کے لیے ہم نے اپنے دل کو رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی بات ہماری مخالف ہو کتاب و سنت سے تو انشاءاللہ بچہ اگر آ کر پیش کر دے کہ شیخ یہ بات آپ کی کتاب و سنت کے مخالف ہے، تو انشاءاللہ اسی وقت ہم رجوع کرنے کو تیار ہیں۔ کیا ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ صرف کہہ بھی سکیں؟ کم از کم نہیں، جی ہاں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ اس مسئلے میں کہ اس امت کے مرد و زن سب کو چاہیے کہ اس طریقے پر نماز پڑھیں جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھایا ہے، اور آپ نے حکم دیا ہے مرد اور عورت کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں بتائی ہے۔ اگر سارے احناف مل کر ایک حدیث بھی تفریق کی لا کر دکھا دیں جو صحیح ہو اور ثابت ہو تو انشاءاللہ اس وقت ہم رجوع کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام لوگوں کو ہدایت سے نوازے، رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، ہم تمام لوگوں کو اتباع سنت کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اس امت کے تمام مرد و عورت کو ایک ہی طریقے پر، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس طریقے پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آئندہ ہمارا جو درس ہوگا باذن اللہ تعالی، آئندہ ہفتے کوئی درس نہیں، آئندہ ہفتے جمعہ کے درس کے علاوہ کوئی درس نہیں ہے، اس کے بعد والے ہفتے میں منگل کو ہمارا نوافل نمازوں کے بارے میں انشاءاللہ درس ہوگا، اور اس پر تھوڑی تفصیلی گفتگو پیش کی جائے گی آپ کے سامنے۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہو مختصر انداز میں پیش کیجئے۔ جی دیکھیے، اگر نماز جہری ہے اور مرد وہاں نہیں ہے، سپریٹ جگہ ہے، صرف عورتیں ہی ہیں، تو اس طرح تھوڑی آواز سے کر لیں کہ عورتیں سن لیں وہاں پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز باہر نہ جائے، آواز باہر نہ جائے، وہیں پر ہو، مخفی آواز میں، زیادہ بلند آواز سے نہ ہو، اتنا کہ بس جو پیچھے عورتیں وہ سن لیں، کم از کم کافی ہے انشاءاللہ۔ اور اگر مرد ہیں وہاں پر، قریب میں مرد ہیں، تو پھر وہ سری ہی انداز میں قرات کریں گے۔ جی اصل میں ایک طرف سلام پھیرنے کی ایک روایت آئی ہے، اور علامہ البانی نے کہا ہے کہ اگر آدمی کبھی کبھی ایک مرتبہ ایک ہی طرف سلام پھیر دے تو کافی، لیکن احتیاط اس میں نہیں ہے، چونکہ اکثر روایتیں دونوں طرف سلام پھیرنے کی ہیں۔ اور جہاں تک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے تو اس پر ایک روایت بھی موجود نہیں۔ اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وقت میں ڈاکٹروں نے کہا تھا، جب ان کو ہاتھ میں تکلیف ہو گئی تھی تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے چند دنوں کے لیے نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھیے، چونکہ ہاتھ اٹھانے میں تھوڑی تکلیف ہوگی آپ کو، تو اس بنا پر جو ہے انہوں نے چھوڑ کر نماز پڑھی۔ تو جن شاگردوں نے یہ دیکھا تو وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ مجبوری کے سبب نماز پڑھ رہے ہیں، اس بنا پر انہوں نے ایسا کہا دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، ورنہ اس پر کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ جی سلام ایک طرف آدمی کبھی کبھی پھیرے تو کوئی بات نہیں ہے، جیسا کہ صفت صلاۃ النبی کے اندر علامہ البانی نے اس کو صحیح مناسب بتایا ہے، صحیح بتایا ہے، لیکن اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو طرف تھا، اسی لیے احتیاط بھی اسی میں ہے کہ آدمی دونوں طرف ہی سلام پھیرے۔ جی
ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوں گی. وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.